السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹھیک ہے جی، آپ تردد میں ہوتے ہیں تو پھر میں تردد میں ہوتا ہوں، یہ تردد میں نہ رکھا کریں۔ میں تو آپ کے چہرے کو پڑھ کے تردد کا شکار ہو جاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک پیر صاحب نے، نام نہاد پیر صاحب نے اپنے کام کرنے والے ملازم کو کہا کہ میں تو دل کا حال جانتا ہوں، تو میں چہروں کو پڑھتا ہوں تو وہ تو خیر اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ بھائی قافیہ شناسی ہے، قیافت شناسی ہے، کہتا میں دل کے حال جانتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بس ایسوں نے پھر تسبیح خانے کھولے ہوتے ہیں۔ جی کشف کشف تو گمان ہوتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ اپنا دل کا حال بھی بندہ پورا کہاں جانتا۔ القاء، الہام، کشف یہ دلیل نہیں ہوتی۔ کشف آپ کو ہو گیا، آپ کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے، اس کو ظنی کہتا ہے۔ علوم میں وہ کوئی دلیل بن کے وہ چیز سامنے نہیں آتی۔ کنفرم ہوتی نہیں، کنفرم تو کیا اس سے نیچے بھی نہیں ہوتی۔ اگر میں اس سے زیادہ نیچے بات کروں، جو جتنا ڈھل ہوگا، یہ کنسر اس کا بہت زیادہ ہے میرے خیال۔ یہاں کوئی ساتھی ہے، اس کو کرسم میری آواز آ رہی تو ذرا اس کو کم کریں آ کے۔ جو جتنا ڈل ہوگا نا، اس کا دماغ اتنا ہی فوکس ہوتا ہے۔ ذہین ترین آدمی کا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس میں ہر چیز گھوم رہی ہوتی ہے۔ جو بالکل ڈل بندہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا زبردست کشف پہ آتا ہے۔ کشف پھر بھی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ بھی میں محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں قاری صاحب آگے تو ذرا آواز صحیح ہو جائے گی تو میں اپنا بیان صحیح شروع کر دوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ مجھے یاد آتے رہے، میرا حسن ظن ہے کہ آپ نے بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا سب آواز کم کر دیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ۔ آواز بڑی گونج رہی ہے، دیکھیں ذرا کم کر دیں۔ نہیں پنکھوں کا نہیں، ویسے ذرا آواز نا، میں نے اس کو بہت پیچھے کی ہے، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم کر دے رہا، تھوڑی سی کم کریں۔ آج سے تقریباً 3-4 جمعات پہلے حدیث جبریل پہ ہماری بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہ ایک شخصیت نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتی ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آخر میں اس حدیث کو میں دوبارہ بیان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آج اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری نشست ہے اس حدیث کی۔ تو چونکہ درمیان میں 4 جمعات کا وقفہ ہے، تو شاید تھوڑی بہت ریپیٹیشن بھی ہو جائے سمجھانے کے لیے، لیکن نہیں ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کو لے کر میں آگے بڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخصیت آتی ہے، اور انتہائی اجلے سفید کپڑے پہنے ہوئے، انتہائی کالے بال ہیں، اور آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیتی ہے، اور اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کی ران پہ یا اپنے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟
یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے متعلق بتائیے گا۔ صحابی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں وہ یا محمد نہیں کہہ سکتے تھے، وہ یا رسول اللہ۔ یہ بدوی دیہاتی جو ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے، یہ تو اس آدمی نے وہی انداز اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، اس پہ بات چونکہ ہو چکی تو اس لیے اب میں تکرار کا موقع نہیں۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، اسلام کسے کہتا ہے؟ اللہ، یہ میں آپ کو اسلام کسے کہتے ہیں وہ میں تھوڑا بہت آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کے سوال پر اعمال پیش کر دیے، کیونکہ اسلام اور ایمان جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہر ہوتا ہے، ایمان سے مراد باطن ہوتا ہے۔ اسلام سے مراد اعمال ہوتے ہیں، ایمان سے مراد، یہ آواز زیادہ نہیں ہے، ایمان سے مراد نظریات اور عقائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے متعلق سوال کیے، چونکہ آگے ایمان سے متعلق بھی سوال آ رہا ہے، آپ نے یہ جواب دیا۔ اسی پہ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جو گزشتہ نشستوں میں بھی تھوڑی سی ہوئی تھی بلکہ زیادہ ہوئی تھی۔ اسلام خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے، کہ بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یا اللہ میری ذات پر میری مرضی نہیں چلے گی، کیوں؟ میری ذات میری نہیں، لہٰذا مرضی بھی میری نہیں۔ جسم میرا ہوگا تو مرضی میری ہوگی نا، جسم میرا ہے ہی نہیں، روح میری ہے ہی نہیں، تو مرضی میرے کیسے چلے؟ نہیں چل سکتی۔ جس کا جسم، جس نے جسم کو تخلیق کیا، جس نے روح کو تخلیق کیا، مرضی بھی اسی ہستی کی چلے گی۔ تو اسلام خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے۔ ہمارے دین کو بھی اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس دین میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس ہستی کے سپرد کر دیتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ لیکن بھائی میں کہہ دیتا ہوں میں نے اللہ کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو کیا دلیل ہے؟ خود کو سپرد کر دینے کا کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے نا، کہ اگلا مجھے دیکھے تو پتہ چلے اس بندے نے، اللہ اپنے آپ کو اس ہستی کے سپرد کر دیا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اس سپردگی کا اظہار کیسے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہی اس سپردگی کا اظہار، کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ مجھے ٹیشو پیپر دے دیں، یہ پیچھے ارتھ لگ رہا، یہ تھا پیچھے لیکن وہ دے۔ لا الہ الا اللہ، تو خود کو سپرد کر دینے کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے، کہ اگلے کو پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو حج نہیں کرتے، جو روزے نہیں رکھتے، جنہیں لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں، جنہیں محمد الرسول اللہ کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا پتہ نہیں، تو ان کے اعمال سے کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ تو یہ اعمال سپردگی کا اظہار ہے۔ ارکان خمسہ، ان کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس سے سپردگی کا اظہار ہوتا ہے، بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ سپردگی کے اور بندگی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، ہر طریقہ مستقل نوعیت کا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نمازیں زیادہ پڑھ لی تو زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، زکوٰۃ زیادہ پڑھ لی تو نمازیں معاف ہو جائیں گی، حج زیادہ کر لیے تو اب آپ کو سب کچھ معاف ہو جائے گا، پہنچی ہوئی سرکار ہے، اسے نماز تے روزے تے سارے معاف ہیں۔
ایسا تو نہیں ہے. ہر طریقہ بندگی مستقل نوعیت. پھر اگر ان طرق بندگی پہ بندہ آ جائے تو بندگی کے تمام طریقے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, راہ کھل جاتی ہے. جو اس پہ آئے گا سب پہ آئے گا, جو اس پہ نہیں آئے گا کسی پہ نہیں آئے گا. ٹھیک, اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے. اسلام خود کو سپرد کر دینے کا نام, اور سپردگی کا اظہار کیسے ہو؟ ان اعمال سے ہوگا. اب ایمان, کیونکہ اگلا سوال ایمان سے متعلق اس شخصیت نے کی, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ بھی میں گزشتہ نشستوں میں یہ بات ہو چکی, 4 نشستیں پہلے درمیان میں مجھے بھی کچھ چھٹیاں کرنی پڑ گئیں. اللہ پہ ایمان, ملائکہ پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, یوم آخرت پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان, چاہے وہ کسی کے حق میں خیر ہو یا شر ہو. اللہ کا خود حکم شر نہیں ہوتا, خیر ہی ہوتا ہے. وہ کسی کے حق میں شر ہوگا, کسی کے حق میں خیر ہوگا. ٹھیک ہے, ظالم کو اللہ نے سزا دی, یہ اس کے حق میں شر ہے کہ وہ شرک پہ مر گیا, لیکن اس کے مد مقابل جسے وہ خراب کر رہا تھا اس کے مرنے سے اس کا ایمان بچا, اس کے حق میں کیا ہو گیا؟ یہ کام خیر ہو گیا. ٹھیک ہے, اگلا سوال اسی ایمان کے متعلق. تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نمائندوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات کو حق جاننا اور ماننا, یہ ایمان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نمائندوں پر, رسولوں پر, نبیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو سچ جاننا اور ماننا, یہ ایمان ہے. تو ذرا غور کیجیے گا, ایمان میں 2 ہی چیزیں ہیں, اعتماد ہے, اعتقاد ہے. آپ ایمان میں بھروسہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایمان میں عقیدہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھروسہ کن پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نبیوں پہ, رسولوں پہ. نبیوں اور رسولوں پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی جو باتوں کو مانتے ہیں وہ باتیں آپ کا عقیدہ بن جاتی ہیں, آپ کا نظریہ بن جاتا ہے. تو ایمان کے 2 ہی ستون ہیں, اعتماد اور اعتقاد. اب اس اعتقاد کا اللہ نے بندوبست کیا کیا ہے کہ بندہ عقیدے پہ آ جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو تو آزادی دی ہے نا دنیا میں. ہاں, جو ایک دفعہ حلف اٹھا لے اسلام کا, اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اسلام کہتا ہے مرنے دم تک تم نے اپنے اس حلف کی اوتھ کی پاسداری کرنی ہے, ورنہ تو زندیق ہوگا, مرتد ہوگا, وہ کافروں سے بڑا کافر ہوگا, ابو جہل سے بڑا کافر ہوگا. اسے حلف سے غداری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لا الہ الا اللہ. اب یہ جو اعتقاد ہے, عقیدہ پیدا کرنا, جو ایمان کا بنیادی ستون ہے, اس عقیدے کو پیدا کرنے کے لیے خدائی انتظام سے ذرا دیکھیں. اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد سیدھے دنیا میں بھیجا, ہماری روحوں کو پیدا کیا اور ایک وعدہ لیا, الست بربکم, جس کو ہم اپنی اردو زبان میں عہد الست کہتے ہیں. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں, کارساز نہیں, سسٹینر نہیں, مالک نہیں, پرووائڈر نہیں؟ الست بربکم. ٹھیک, یہ جو اللہ نے اوپر ہماری روحوں سے وعدہ لیا, جو اوپر ہماری مجلس منعقد ہوئی, وہ اللہ نے ہم سے بھلا دی, لیکن اس عہد الست کا نقش, اثر ہماری فطرت پہ نقش کر دیا. اب اس ہماری فطرت پر عہد الست کے نقش ہونے سے فطرت سلیمہ بن گئی. فطرت سلیمہ بن گئی, جس کو جھوٹ سے نفرت ہے, سچ سے محبت ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے, کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے.
لا الہ الا اللہ۔ تو عہد الست کا اثر ہماری فطرت پر، جس سے فطرت سلیمہ، اور فطرت سلیمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن بھی، دماغ بھی سلیم ہوتا ہے اور یہ دل بھی سلیم ہوتا ہے۔ عقل کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ میں خود غلطی کرتا رہا ہوں کہ دماغ کے لیے عقل استعمال کرتا رہا ہوں، اور ساتھ میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ دل کا بھی سوچ سے تعلق ہے عقل کا، لیکن عموماً جب ہم عقل بولتے ہیں تو سیدھا ہمارا ادھر ہی نشانہ ادھر ہی جاتا ہے۔ اس کو آپ دماغ کہیں، ذہن کہیں۔ تو عقل کا تعلق اس سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے، دل سے بھی ہے۔ اسلام فوکس اس کو کرتا ہے، ایک الگ کیا کہتے ہیں موضوع، اللہ تعالیٰ نے چاہا کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو فطرت سلیمہ میں ذہن بھی سلیم ہوتا ہے اور دل بھی، عقل کیا کہتے ہیں، ذہن بھی سلیم اور قلب سلیم۔ ٹھیک ہے، یہ خدائی انتظام ہو رہا ہے صحیح عقیدے کو قبول کرنے کا۔ اور اگلا انتظام دعوت انبیاء، دعوت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو داعی بنا کے بھیجا، یہ خدائی انتظام ہے عقیدے کے لیے کہ وہ عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے اگلا انتظام علوم کے مصادر جن سے ہم نے رجوع کر کے اپنی زندگی گزارنے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ اطاعت کے 3 مرکز اللہ بتاتا ہے۔ آپ کہیں گے 2 ہیں، میں کہوں گا 2 بھی نہیں، صرف 1 ہے۔ اللہ، رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے لیے ہے، اس لیے ان پھڈوں میں نہ پڑیں۔ مستقل مراکز اطاعت کے 3 ہیں، قرآن، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم۔ اب یہ تو نہیں اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول آپ خود بخاری ہاتھ میں پکڑ لیں اور خود قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں، اطیعوا اللہ پہ عمل کر رہا ہوں قرآن۔ آپ کو آتا کیا ہے؟ کیا آپ اس میدان کے شاہ سوار ہیں؟ تو کیجیے، آپ اولی الامر منکم کے میں شامل ہیں۔ نہیں، پیچھے ہٹیے، جو اولی الامر ہیں ان کی مان کے چلیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ خدائی انتظام کس کے لیے؟ عقیدے کے لیے، اعتقاد کے لیے۔ اب اعتماد کے لیے خدائی انتظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو۔ ایمان نام یہ ہے کہ نبیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی باتوں کو سچ جاننا اور ماننا۔ اب یہاں جو ہم نے نبیوں پر بھروسہ کرنا ہے، اس بھروسے کا خدائی انتظام دیکھیں کہ نبی نبوت سے پہلے بھی شریف ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی شریف ہوتا ہے۔ نبی کا خاندان بھی بالکل شریف خاندانوں میں نبوت سے پہلے بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ نبی قوم کا دیکھا بالا ہوتا ہے، نبی فطری معصوم ہوتا ہے، اور اس کی فطری معصومیت پر پوری قوم گواہ ہوتی ہے کہ یہ صادق و امین ہے۔ پھر اس فطری معصومیت پر خدائی نگہبانی اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وحی کا اچھوتا اور انوکھا انتظام ہوتا ہے کہ جبریل امین اس کے سینے پر وحی لے کے اترتے ہیں۔ پھر وہ جو وحی ہوتی ہے، وحی کی بنیاد پر جو تعلیمات ہوتی ہیں، وہ فطرت سلیمہ کے مناسب ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ سمجھ ہی نہ سکے، اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ وہ تعلیمات دلائل رکھتی ہیں اپنے اندر، وہ تعلیمات معجزات رکھتی ہیں اپنے اوپر۔ یہ ہے اعتماد کے لیے خدائی انتظام۔ اور اس سے جو پہلے میں نے بات کی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ اعتقاد کے لیے خدائی انتظام۔ اب اعتماد سے اعتقاد کی راہ کھلتی ہے، اور اعتقاد سے اعتماد کی راہ کھلتی ہے۔ آپ بھروسہ کریں گے، عقیدے پہ آنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو عقیدہ سمجھ آئے گا، بھروسہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطانی قوتوں کی طرف سے حملہ اعتقاد پر بھی ہوتا ہے، اعتماد پر بھی ہوتا ہے۔ اعتقاد پر الگ ہوتا ہے، اعتماد پر الگ ہوتا ہے، دونوں پر براہ راست الگ ہوتا ہے۔ جو براہ راست عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں وہ عموماً دنیا میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اس لیے ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ بھائی تم مسلمان بھی ہو اور یہ کہہ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان نہیں، تو ڈائریکٹ عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں زبان سے، لیکن اندر انہوں نے ابو جہل کا کفر رکھا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیں، رسول کی رسالت کا انکار کر دیں۔ تو پھر وہ بھروسے پر حملہ کرتے ہیں۔ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ بھروسے پر، کہ اس بھروسے کو ختم کرو، تو بھروسے کی بنیاد پر جو عقیدہ ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔
تو بھروسہ سب سے پہلے کن پر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دیا نا. دنیا کی اکثریت اللہ کو مانتی، یہ بات یاد رکھیں. دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے سب سے کام ہے. اکثریت مانتی، اللہ کو مانتی، اللہ ہی کو نہیں مانتی. اللہ ہی کو تو مسلمان مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، فرق. تو بھروسہ، ہم کس پر بھروسہ کرتے ہوئے بات مانتے ہیں؟ نبیوں پر، رسول پر. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے وہ بھروسے پر جب حملہ کرتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات کو نشانے پہ لاتے ہیں. اور رسول اللہ کی ذات کو نشانے پہ لانے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ان کی بدنامی کر دیں، ان کے گھر پہ حملہ کر دیں. کیا اماں عائشہ کی عفت پاک دامنی پہ حملہ نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتائیں، ایک بندہ اپنی ذات میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی ٹھیک نہ ہو وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ نہیں رہتا، اگرچہ اس کی غلطی نہ ہو. اگرچہ اس کی غلطی. یہ اماں عائشہ پر حملہ نبی علیہ السلام کی ذات سے بھروسہ ختم کرنے کے لیے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ منافقین نے اماں عائشہ پر حملہ اللہ کے نبی کی ذات سے بھروسہ ختم کرنے کے لیے کیا. یہی وجہ ہے کہ منافقین کی کتابوں میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں. جبرائیل امین تو نبی کے پاس غلطی سے آ گیا تھا، اس نے جانا کہیں اور تھا، غلطی سے نبی کے پاس، محمد کے پاس آ گیا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بھروسے پر حملہ ہوتا ہے. نبی پر حملہ ہوا. ایک مثال دے رہا ہوں، وقت کم ہے. پھر نبی نے جو جماعت تیار کی اس پر حملہ بھی بھروسے پر حملہ ہے. کیوں؟ وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ نبی نے جس جماعت کو تعلیمات عطا کر دی، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی ہم نشینی سے، اپنی ہمراہی سے، صبح و شام کی بیٹھک سے، اور ان ہم نشینوں کی ایمان کی گواہی بھی دے دی. اور وہ گواہی اللہ نے بھی دی، وہ گواہی رسول اللہ نے بھی دی. اور رسول اللہ جیسے ہی چلے گئے کہا ابو بکر مرتد ہو گیا تھا، عمر مرتد ہو گیا تھا، عثمان مرتد ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کس پہ حملہ ہو گیا؟ بھروسے پہ. کیوں؟ اگر ابو بکر پہ ایمان نہیں، عمر پر ایمان نہیں، اور عثمان کے ایمان پہ ایمان نہیں، بھروسہ نہیں، تو ان کا لائے ہوئے قرآن پہ اعتماد رہے گا؟ ان کی بیان کی حدیثوں پر اعتماد رہے گا؟ ختم. اب اس سے آگے چلے تابعین پہ، پھر تبع تابعین پہ، چلتے چلتے آج کے علماء تک پہنچے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ رہا، میں نے نصاب پڑھا ہے. عالم تو بڑی چیز ہوتی ہے، سمجھ آئی بات کی. ہمارے ایک ٹیچر تھے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کہتے ایک درویش ہوتا ہے، اس کو بڑا کھینچتے تھے. بے حیران ہم کہ یار، چونکہ الحمدللہ گھر کی تعلیمات ہم پر بڑی واضح تھی قرآن و سنت کی، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی اتنے بڑے پڑھے لکھے ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں، ایک عالم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. جیسے درویش کی بات ہے، ایک درویش ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سی الگ مخلوق ہے بھائی؟ انبیاء، صحابہ، انبیاء بھی عالم تھے دین کے، صحابہ بھی علماء تھے دین کے. انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے یہ دین علماء کے ذریعے آج تک پہنچا ہے. میں نے جن سے حدیث پڑھی ہے آج بھی وہ سلسلہ سند ہمارے پاس محفوظ ہے، رسول اللہ تک جاتا ہے. میں نے جن استادوں سے تفسیر پڑھی ہے وہ سلسلہ آج بھی رسول اللہ تک پہنچتا ہے. دین ان سے سیکھیں جن کا سلسلہ رسول اللہ تک محفوظ ہے. آج بھی میری سند میں رسول اللہ تک تمام اساتذہ کا نام موجود ہے تفسیر میں، الحمدللہ. یہ جو ایرے غیرے نتھو پھتو یوٹیوبر آ جاتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے علماء کو بدنام کرتے ہیں. کیوں؟ علماء ان پر کاری وار کرتے ہیں کہ یہ روئی بزا ہے حدیث کے مطابق. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ روئی بزا دین پہ بات کریں گے. صحابہ نے پریشان ہو کے کہا یا رسول اللہ روئی بزا کون ہے؟ کہا یتکلم فی الناس ما لم یتکلم. لوگوں میں دین کی بات وہ کریں گے جنہیں بات کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا. حق ہی نہیں ہوگا. آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر نہ ہو، ایک سرجن نہ ہو، اور وہ یوٹیوب پہ آ کے آپ کو سرجنی سکھائے، ڈاکٹری سکھائے؟ نہیں. لیکن دین کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ قصور کس کا ہے؟ آپ کا.
یہ قصور کس کا ہے؟ میرا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ ریاست کا، کہ ریاست نے دین کو اتنا یتیم کر کے رکھ دیا ہے، ہر ایرا غیرہ بے وضو نتھو پھتو آتا ہے، قرآن حدیث ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے بھروسے پر حملہ، سمجھ آئی بات کی؟ تو بھروسے پر الگ حملہ، عقیدے پر الگ حملہ۔ بھروسے پر حملہ منافقین کرتے ہیں، آج بھی علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا علماء فرشتے ہیں، مجھے بتائیں کون سا شعبہ محفوظ ہے؟ گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ میں یہاں بیٹھ کے دین بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ میں جبریل امین بیٹھا ہوں۔ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، سمجھ آئی بات کی؟ جس طرح آپ بھی اسی معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں آپ کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ آ جاتی ہیں، تو میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں پھر میری ذمہ داریاں کچھ زیادہ آ جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن معصوم کوئی بھی، کیا ڈاکٹر سے آپریشن غلط نہیں ہوتے؟ کیا وکیل غلط کیس نہیں لڑتا؟ کیا مقدمات میں غلطی نہیں کرتا؟ یہ غلطی کیا کہتے ہیں معصوم کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا دیتی؟ تو کیا پھر قانون کی نفی کر دیں، قانون دانوں کی نفی کر دیں؟ تو ایک دو کی گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورے شعبے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں لاء پڑھ رہا تھا تو میرے ایک ٹیچر تھے، انہیں پتہ نہیں کیا مذہب فوبیا تھا، مولوی فوبیا تھا، وہ ہمیں دیکھ لیتے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، دیکھتے ہی وہ مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ یہ مولوی سارے ہی ہیں جی ہوندے نے، نہیں ہے سارے ہیں جی۔ میں نے تو پہلے دفاعی انداز رکھا ان سے، میں نے کہا سر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، کہتے نہیں یہ سارے ہی برے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب یہ دفاعی انداز سے کام نہیں بنے گا، ذرا فینسو ہونا پڑے گا۔ تو معذرت کے ساتھ میں نے سمجھانے کے لیے انہیں کہا، میں کہا سر وکلا سارے ہی برے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جو مجرم ہوتا ہے، تگڑا مجرم، وہ ڈکیتیاں کرتا ہے، بڑی قتل و غارت کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں ایک ماہر وکیل کو کر لوں گا سیدھے باہر آ جاؤں گا۔ معاشرے کو تو خراب ہی ان لوگوں نے کیا۔ پھر اسی پہ بات چلی آگے، تو میں کہا سر مان لے وکلاء میں بھی برے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح علماء میں بھی برے ہوتے ہیں اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے تو پھر سب کو ہانک دو بھائی، یہ تو بات نہیں چلے گی۔ تو مجھے انہوں نے کہا آپ کھائیں گے کہاں سے؟ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میرے وکیل استاد نے مجھے کہا آپ پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے تو شروع سے ہی وکالت کے لیے میں نے وکالت نہیں پڑھی تھی، میں ویسے آپ کو بتا دوں۔ تو میں کہا اگر میں نے کیس لینے بھی ہوں گے تو میں اپنے ضمیر کے مطابق پہلے فائل پڑھوں گا، جو کیس مجھے لینا ہوگا پہلے میں اپنی ضمیر کی عدالت سے پوچھوں گا، اس کے بعد کیس لوں گا۔ پھر مجھے کہنے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ میں کہا جو اللہ کتے کو کھلاتا ہے وہ خالق الرحمان کو بھوکا نہیں مارے گا۔ تو مجھے کہنے لگے میں وکیل ہوں، میں جج نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہ سر، سرکار نے آپ کو جج نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو جج بنا دیا ہوا۔ سرکار نے آپ کو جج نہیں بنایا، لیکن اللہ نے ہر وکیل کو وکیل بعد میں بنایا، جج پہلے بنایا۔ وکیل دیکھے جو اس کے پاس مقدمہ جاتا ہے کہ اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے اس کیس کو ڈیل کرنے کی، اس مقدمے کو ڈیل کرنے کی، اس کی فیس لینے کی، وہ میرٹ پہ کیس کو پرکھے۔ اگر اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو کیس کو لے لے۔ وہ ضمیر اجازت یہ نہیں کہ کسی کا بھی ضمیر ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ضمیر فیصلہ کرے۔ اور اگر کیس کے کسی مرحلے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے میں اپنے جس کلائنٹ کو برحق سمجھ رہا تھا وہ تو غلط نکلا، بس وہیں کیس کو فل سٹاپ روک دے کہ جی میں یہ کیس نہیں لڑتا، یہاں تک میری فیس درست، آگے میری فیس غلط۔ یہ طریقہ ہے۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں، وکلاء سے بھی کہتا ہوں، اپنی روزی روٹی کا بندوبست الگ بھی رکھا کریں، سارا کیا کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں وکالت کے اوپر اور علم دین کے اوپر۔ علماء کو کون سی اور تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، وکیل تو پھر بھی بہت کچھ کر لیتا ہے، علماء کو تو نسوار ملتی جس کو وہ سونگتا ہے خالی بس۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے معاشرے پر اعتبار نہ کریں، اگر آپ نے میرٹ پر چلنا ہے تو پھر اپنی روزی روٹی کا بندوبست ہاتھ پاؤں مار کے الگ بھی رکھا کریں، تاکہ کل آپ کے پاس پیسے کم ہو تو کوئی آپ غلط مقدمہ نہ لیں، کل آپ کے پاس پیسے کم ہو تو کوئی غلط فتویٰ جاری، عالم کے پاس پیسے کم ہوں گے غلط فتویٰ جاری کرے گا،
عالم کے پاس پیسے کم ہوں گے وہ بدعات میں مبتلا ہوگا، وہ ٹھگیاں کرے گا، ٹھگیاں۔ یہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو ختموں پہ لے جایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے تحقیق کی ہے؟ ختموں پہ لے جانے والا بھی اس قاری صاحب کے جیب میں پیسے بھرتا ہے، کیوں؟ وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ اگر وہ خود لے جائے تو اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کوئی اور ٹھیکیدار کسی اور جگہ اگر وہ بچوں کو لے جائے تو اس کو فائدہ کم ہوتا ہے۔ وہ 2-2.5 روپے اس کے جیب میں بھر کے اس کے بچوں کو لے جاتا ہے۔ وہ قاری صاحب باقاعدہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو مفت جانے نہیں دیتا، 2-2.5 لیتا ہوں، اور لے جانے والا 2-2.5 دیتا ہے۔ اور کسی نے اگر گواہ طلب کرنے کی کوشش کی تو میں اسی مجمع میں دے دوں گا، چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن میں ہر مدرسے کی بات پھر نہیں کر رہا، پھر ہم ایسے ڈھکوسلے مدرسوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو ایسے ڈھکوسلے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر وہ ڈھکوسلے ہی نکلتے ہیں، پھر عالم نہیں نکلتے۔ بس وہ یہودیوں کے پھر احبار و رہبان ہوتے ہیں جن پر قرآن و سنت نے تنقید کی ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی بھروسے پر، سمجھ آ رہی بات کی؟ بھروسہ ختم ہوگا، خدا کی قسم عقیدہ ختم ہوگا۔ تو عقیدے پر الگ حملہ، بھروسے پر الگ حملہ۔ تو عقیدے پر حملہ کرنے والے عموماً ملحدین ایتھیسٹ ہوتے ہیں، بھروسے پر حملہ کرنے والے زندیق مرتد ہوتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہوتے نہیں ہیں۔ یہ عموماً دشمنان صحابہ ہوتے ہیں، اور پھر دونوں پر بھی حملہ ہوتا ہے، بھروسے پر بھی عقیدے پر بھی۔ اب یہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، ان حملہ آوروں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان حملوں کے آوروں کے اثرات یہ ہوتے ہیں، بھروسے پر حملہ، بھروسہ کمزور، عقیدے پر حملہ، عقیدہ کمزور۔ اگر جس کے بھروسے اور ایمان پر حملہ ہوا ہے عقیدے پہ، وہ علماء سے جڑا ہوا نہ ہو، دین سے جڑا ہوا نہ ہو، تو پھر بھروسے اور عقیدے پر حملہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان گریجولی کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فنا ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ نتیجہ ہے، لوگ قرآن کو نہیں مانتے، تاریخ کو مانتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ سے بڑا دنیا میں کوئی کچرا نہیں، تاریخ سے بڑا کچرا کوڑا دان نہیں، لیکن جب بھروسے ہٹ ہو جائے، بھروسہ اور عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تاریخ کو پکڑ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، ستاروں کی چالوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ بے جان ستارے یہ ہمارے تقدیر کے مالک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حشر ہوتا ہے بھروسہ ٹوٹے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، تقدیر کو جھٹلایا جائے گا۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ بس تقدیر پہ میری کافی پہلے ایک پوری سیریز ہوئی ہے، کافی، اگر جس نے تقدیر پہ بیان کو سننا ہے تو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تقدیر کو جھٹلایا جائے گا جو اللہ کا علم ہے، اور ستاروں کی چالوں پر ایمان لایا جائے گا۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا دیکھیں آپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے بھروسہ ٹوٹنے کے اثرات۔ اور حضرات محترم یاد رکھیے گا، بھروسہ اور عقیدہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اس نے کسی پہ بھروسہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی نظریہ رکھنا ہے، یہ فطرت انسانی ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ وہ اللہ پہ نہیں رکھے گا، رسول اللہ پہ نہیں رکھے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے نمائندوں پہ نہیں رکھے گا، تو انسانوں پہ رکھے گا، شیطانوں پہ رکھے گا، رکھے گا ہی رکھے گا۔ یہ تو اس کی فطرت ہے۔ کیا آج لوگوں کو سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں؟ سیاستدانوں نے کتنا بھروسہ تباہ کیا ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی کرتوت۔ لیکن مجھے جس سیاستدان پہ بھروسہ ہے میں اس کو فرشتہ بنا کے پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں ایک برائی سننے کے لیے تیار۔ دیکھیں زمانے کی ہوا دیکھیں، سائنسدانوں پہ بھروسہ ہے، جی سائنس کہتی ہے۔ بھائی سائنس میں تو یونیورسل ٹروتھ سب سے آخر میں آتا ہے، وہ جو چند ایک ہیں، وہ تو ہائپوتھیسس سے، مفروضے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں، ان کے تو نظریات بھی بہت سے غلط ہوتے ہیں۔ میں کوئی سائنس کا انکار تو نہیں کر رہا، لیکن سائنسدانوں نے کتنے بھروسے توڑے ہیں، لیکن آج بھی سائنس پر اعتبار۔ معیشت دانوں نے کتنے بھروسے توڑے ہیں۔ ایک بجلی کا بلب جل رہا ہوتا ہے، وہ بجلی کا بلب نہیں جل رہا، آپ کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ معیشت دانوں نے آپ کے کتنے بھروسے توڑے ہیں۔ آپ کے دانش مندوں نے کتنے بھروسے توڑے ہیں۔ آج بھی دنیا کے معیشت دان، دانش مند
دنیا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بچت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 2-2 3-3 مل کے ایک عورت سے شادی کریں، پھر بھی لوگ ان پر اعتبار کر رہے ہیں۔ سیاست دان، معیشت دان، معاشرت دان، فراست دان، دانش دان، کوڑا دان، جو مرضی کریں، ان کوڑے دانوں پہ بھروسہ ہے نہیں، یہ تو اللہ اور رسول پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ زمانے کی چلتی ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے نبی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ تو خواتین و حضرات کہہ رہا ہوں، خیر خواتین بھی سنتی ہیں، حضرات محترم بات یہ ہے کہ ہم نے، اس امت نے اسی بھروسے کو، اسی اعتماد اور اعتقاد کو لے کے چلنا ہے۔ نرا اعتماد اور اعتقاد نہیں، وہ اعتماد اور وہ اعتقاد جو فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، جو خدائی نصاب کے مطابق نہیں۔ تو نرا بھروسہ تو بندہ کرتا ہی ہے، نرا عقیدہ تو ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے خدائی نصاب کی روشنی میں۔ امت کے ہر فرد نے ایمان کا کام کرنا ہے، بھروسے کا بھی، عقیدے کا بھی، فتنوں سے رکنے کا۔ اس سے کارگر کوئی علاج نہیں، خدا کی قسم۔ آج فتنے بارش کی طرح نہیں، برسات کی طرح برس رہے ہیں امت کے اوپر، اور امت کو ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو تیار کر لے، کم سے کم اتنا تیار کر لے کہ اس کا ایمان بچے، اس کے بچوں کا ایمان بچے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لے، اس کے پاس اتنا علم ہو، اتنی وزڈم ہو، اتنی انفارمیشن ہو، اتنی معلومات ہو، وہ اپنا ایمان بچا سکے، اپنے گھر والوں کا ایمان بچا سکے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ باقی اس سے بڑا کام تو بہت بڑا کام ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے کہ ہماری اولاد مدارس میں جائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، خود بھی بچے اور پوری امت کو بھی بچائے۔ لیکن وہی تلخ حقیقت ہے، مال جیسا بیچیں گے پیداوار ویسی ہوگی۔ خام مال جیسا ہوتا ہے کارخانے میں، اسی خام مال کے معیار کے مطابق کارخانے میں مال تیار ہوتا ہے۔ پھر ہر کارخانے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دبا دبا محنت کرتا ہے، کوئی کھل کے کرتا ہے، کوئی ایسے بھی کارخانے ہیں دین کے کہ تو خبردار فتنوں کا رد کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کی ابتدا ہی فتنوں کے رد سے ہوتی ہے، لا الہ پہلے ہے، تمام فتنوں کا رد کر دو، الا اللہ بعد میں ہے۔ یہ تو پھر بڑا کام ہے، اللہ نصیب فرمائے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کے ایسے مراکز بنائیں، بنانے کا ذریعہ بنیں جن میں قال اللہ قال الرسول کی تعلیم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں، وہاں اللہ اور رسول اللہ کے ایسے ورثاء تیار ہوں جو پوری دنیا میں پھیل کر دین کا جھنڈا بلند کرے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن کم سے کم یہ تو ہے نا کہ میں خود بچوں، اپنی اولاد کو بچاؤں، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اور باقی بھی فرض ہے مدارس بنانا، یا فرض کفایہ ہے لیکن فرض کفایہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا گناہ فرض عین کی طرح ہو رہا۔ فرض کفایہ تب تک کفایہ ہے جب تک اعلیٰ قدر الکفایہ ہو، کفایہ کفایت کر جائے، جب کفایت نہ کر جائے اس کا گناہ وہی جو تو فرض عین کو چھوڑنے کا گناہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اس امت نے بھروسے کو، اعتماد کو، اعتقاد کو خدائی نصاب کی روشنی میں لے کے چلنا ہے۔ اور خدائی نصاب کیا ہے؟ جو چار جمعے پہلے مسلسل نشستوں میں بیان ہوتا رہا، ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ، اسلام کے 5 ارکان اور ایمانیات کے 6 ارکان، ان کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ خدائی نصاب ہے، اور خدائی نصاب کا تعلق غیبی امور سے ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، 23 سال کی مختصر زندگی میں جب اسلام کی تعلیمات مکمل ہو رہی تھی تو یہ حدیث آئی، پورے اسلام کا نچوڑ اسلام کی 5 باتوں میں، ایمان کی 6 باتوں میں رکھ دیا گیا، 5 6 11۔ کیا اس پہ آ جاؤ باقی پورا اسلام آ جائے گا، اس پہ نہیں آؤ گے تو اسلام نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی معجزہ؟ اور یہ جو خدائی نصاب ہے یہ تعلیم کا کام بھی کرتا ہے، فتنوں کا علاج بھی کرتا ہے، قیامت تک کرتا ہے۔ اور خدا کی ان تعلیمات میں تاریخ کی خاردار جاڑیاں نہیں ہیں، تاریخ کی خاردار جاڑیاں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ یہ خدائی نصاب ہے، غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ان 11 باتوں پہ عمل کر لیں پورا دین آ جاتا ہے، اور پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ 11 پہ آئے گا سب پہ آئے گا، جو 11 پہ نہیں آئے گا مار کھائے گا، وہ گرے گا درمیان میں۔ چونکہ
یہ خدائی نصاب تا قیامت ہے، لہٰذا اس کا کوئی حکم ایکسپائر نہیں ہوتا کہ زمانے کا ساتھ نہ دے۔ چونکہ یہ خدائی نصاب، اس کے اندر تاریخ کی خاردار جھاڑیاں نہیں ہیں، جو بھی اس خدائی نصاب میں تاریخ کو لے کر آئے گا وہ بھٹک جائے گا۔ بڑی بڑی شخصیات بھٹک گئیں جنہوں نے دین پہ کام کیا، قرآن پہ، سنت پہ، حدیث پہ بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہ اپنی مزاج کے مطابق جب انہوں نے تاریخ کی طرف رجوع کیا تو بھٹک گئے۔ خدائی نصاب میں تاریخ کی خاردار جھاڑیاں نہیں ہیں، چونکہ یہ خدائی نصاب ہے جس میں فطروں کا علاج بھی ہے، لہٰذا موجود فطروں کی نفی کیے بغیر، موجود فطروں کی روشنی میں بات کیے بغیر اسلام اور ایمان کی تعلیم، تبلیغ اور تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن جن خطوں میں جو جو فطرے موجود ہیں، علماء کو چاہیے ان فطروں کو سامنے رکھ کر اسلام اور ایمان کی تبلیغ، تفہیم اور تعلیم کا حق ادا کریں، ورنہ حق ادا نہیں ہوگا۔ مغرب میں بیٹھا ہوا ایک عالم ہے، وہ اسلام اور ایمان کو سمجھا رہا ہے، سمجھاتے ہوئے وہ مثال مشرق کی دے رہا ہے، حق ادا نہیں کرے گا۔ مشرق پہ بیٹھا ہوا مسلمان صرف مغرب کی مثال دے رہا ہے، حق ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر مقام پر اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کو سامنے رکھ کر ایمان اور اسلام کی تفہیم ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب 10 مریدوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے انکار ہو رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائے۔ اسلام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کہتا تو پیر ہے، میدان میں اتر، اللہ کے دین کے خلاف جو جو فتنے ہو رہے ان فتنوں کو سامنے رکھ کر اسلام اور ایمان کی وضاحت کر، تاکہ لوگ ان فتنوں کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، پوری امت کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج ہمارا یہی المیہ ہے، ہمارے اہل علم کی بہت بڑی تعداد اسلام اور ایمان کی تشریح کر دیتی، لیکن موجود فتنوں کی روشنی میں نہیں کرتی، موجود فتنوں کی روشنی میں نہیں کرتی۔ یہی حدیث جو آج بالکل آخری نشست ہے اس حوالے سے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب راوی ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک اجلے کپڑے، سفید کپڑے پہنے والی شخصیت آتی ہے، آپ سے سوال کرتی اسلام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اسلام لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اب آپ کیسی تشریح کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تقدیر کا مالک نہیں، کوئی ساورن پاور نہیں، کسی کے پاس حاکمیت اعلیٰ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور رسول اللہ کی گواہی دینا، کیسے گواہی دیں گے؟ کہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی، آخری معصوم ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں، اور یہ وہ آخری ہستی ہیں جن پر وحی اوپر سے اترتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب کوئی اوپر سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ہماری چند شخصیات پر وحی اترتی ہے، خدا کی قسم وہ مرزائیوں سے بڑا کافر ہے۔ اب یہ میں فتنوں کی روشنی میں تشریح کر رہا ہوں بطور نمونہ، ورنہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ جو کہے نہیں یار نماز کیا پڑھنی ہے، ایک یتیم خانہ بنا لو، یتیموں کا خیال رکھو، کیا ضرورت پڑی نماز پڑھنے کی؟ ایک بندے کو جو یہاں سوشل کاموں میں بڑا مشہور ہے، فوت ہو چکا ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ مجھے ڈھاکہ میں بلایا گیا، غالباً ڈھاکہ، مسجد کی افتتاح کے لیے۔ میں کہا خامخواہ تم نے مسجد بنا لی، کوئی یتیموں کا فلاح و بہبود کا کام کرتے، او کما قال، کبھی بیش اللہ معاف فرمائے۔ سمجھے؟ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اب زکوٰۃ کن پہ لگتی ہے، کن سے لینا ہے، کن پہ لگتی ہے؟ پورے اصول ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ روزے رکھنا، روزے کے اپنے اصول ہیں۔ حج کرنا، حج کے اپنے اصول ہیں۔ فتنوں کی روشنی میں آپ بات کریں گے، فتنے آپ کی طرف برس رہے ہوں اور آپ خالی بس نماز پڑھو، جو روزے رکھو اور آپ تشریح نہ کریں۔ اسی طرح ایمان کو دیکھ لیں، اللہ پہ ایمان، جو اللہ پہ ایمان رکھے گا اپنا تقدیر کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھے گا۔ فرشتوں پر ایمان، کیا مطلب؟ فرشتے مستقل مخلوق ہیں۔ کتابوں پر ایمان، کیا مطلب؟ ہماری زندگی آسمانی کتابوں کی مرضی کے مطابق چلے گی، اور آخری آسمانی کتاب کون سی آ چکی ہے؟ قرآن۔ اب صرف قرآن، اور کوئی چیز قرآن کے مقابلے میں تورات کے اوراق بھی ہاتھ میں نہیں لیے جا سکتے۔ لا الہ الا اللہ، لینے والا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ کتبہ ورسلہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ رسول آخری معصوم، رسول آخری ہستی ہے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت جیسا منصب پیدا ہی نہیں کیا، اور کہ کوئی رسالت اور منصب کے برابر یا کوئی اوپر اس سے کوئی اور منصب آ جائے، نہیں ہے۔
یہ میں وہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹچ دیتا جا رہا ہوں کہ فطروں کا ٹچ بھی مل رہا ہے اور آپ کو دین کی سمجھ بھی آ رہی ہے. جو ہمیں آخرت پر ایمان جیسا کرو گے برو گے، تقدیر پر ایمان، کسی کے حق میں خیر کسی کے حق میں شر، یہ ہے. اب آگے 2-3 منٹ لے رہا ہوں چونکہ آخری حدیث ہے تو تھوڑے سے ساتھی برداشت کر لیں. 2-3 منٹ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. اسلام اور ایمان کے سوال کرنے کے بعد اس بندے نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں اچھا کام کرنے کو. اب اسلام میں احسان یعنی اچھے کام کا پیک لیول، کأن تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنی کیفیت تو پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آقا دیکھے نوکر پوچھل ہلاتا ہے، اپنی ایفیشینسی دکھاتا ہے. اگر ہم غلام یہ عقیدہ رکھیں میرا آقا ہمارا آقا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کتنی اپنی ایفیشینسی دکھائیں گے؟ خود دیکھیں آپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں. شب و روز کا ہر کام میرا اور آپ کا دین کے مطابق ہو تو کیا ہے؟ عبادت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا، لیکچر دینا، ساری چیزیں یہ عبادت کے اندر، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر اس بندے نے چوتھا سوال یہ کیا، فَأَخْبِرْنِي عن الساعة، قیامت کی نشانی ہے مجھے بتائیے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت صرف اللہ جانتا ہے. پھر اس بندے نے کہا چلیں مجھے آپ قیامت کی علامات بتا دیں. آپ نے کہا 2 علامتیں سن لو. ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. کیا مطلب؟ ماں جب اپنی بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی ماں پہ حکمران بن کے ماں کو غلام بنا لے گی، لونڈی بنا لے گی. بیٹی آقا بن جائے گی اور ماں لونڈی بن جائے گی. اتنی نافرمانی پھیل جائے گی. یعنی اولاد کی طرف سے ماں باپ کی نافرمانی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. آج اولڈ ایج ہوم کھلے ہوئے ہیں، دیکھ لیں کہ سارے خوشحال طبقے میڈیوکرز کے والدین وہاں پڑے ہوئے ہیں. تبصرے کا موقع نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری نشانی یہ بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، محتاج فقیر، لیکن تم ایسے فقیروں کو دیکھو گے وہ لمبی لمبی عمارات بنانے میں ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. آج آپ دیکھیں یعنی دولت مال یہ اس طبقے کے ہاتھ میں آ جائے گی جس طبقے کا حق نہیں کہ اس کے پاس دولت ہو. آج جو بڑے سے بڑا دانشور ہوتا ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی پینشن دیکھ لیں اور ایک ڈنڈا پھینکنے والے کی انکم دیکھ لیں. پوری ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کیا کہتے ہیں زندگی اس پر قربان ہو جاتی ہے. میں تو عبد القدیر خان کی مثال جان بوجھ کے دے رہا ہوں، کسی عالم کی نہیں دے رہا. عالم کی تنخواہیں تو نسوار کے برابر ہوتی ہیں، وہ بیچارہ نسوار سونگتا ہے خالی. سمجھ آئی بات کی؟ میں تو عبد القدیر خان کی مثال دے رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذریعے بنایا، ہماری سرحدات محفوظ ہو گئیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے بنگال یہاں بن جاتے. ایک ڈنڈے کے اوپر ایک گیند رکھ کے باہر پھینک دو، وہ بلہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات آپ اس بلے کے ذریعے خرید سکتے ہیں. یا اسی ایک ڈنڈے کو اٹھا کے آپ اسٹیڈیم سے باہر پھینک دو، بلے بلے ہو جاتی ہے. بھائی ہمارے اس مملکت کی کے مسائل کیا ہیں اور ہمارے اس مملکت کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی ٹینڈنسیز کیا ہیں، اس کی پریورٹیز کیا ہیں. خدا کی قسم موت کے قابل ہم. یہ تو رسول اللہ کی دعا ہے کہ یہ امت بیک وقت نہ مرے، شاید ہم اسی وجہ سے بچے ہوں. سمجھ آئی؟ ورنہ ہمارے اعمال، ایک ایک ملک 100 میڈل جیتتا ہے، خاموش رہتا ہے. ہمارے ملک نے بڑی مشکل سے ایک میڈل جیتا، کشمیر بھی فتح کر لیا، غزے کا بدلہ بھی لے لیا. سمجھ آئی بات کی؟ معیشت بھی ٹھیک ہو گئی، سارے غم غلط ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب یہ بات ہو گئی، حدیث ختم ہو گئی، اس بندے نے یہ سوال کی، آپ نے یہ جواب دی، وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. 3 دن گزر گئے. حضرت عمر سے حضور کی ملاقات ہوتی. حضور پوچھتے ہیں عمر جانتے ہو کہ اس مجلس میں جس نے سوال کی تھی وہ کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کو معلوم ہوگا، مجھے پتہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے. فَإِنَّهُ جبریل، هذا جبریل، یہ جبریل تھے. أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ، تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے آئے تھے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.